یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت ایک بار پھر کورونا جنگل کی آگ کی طرح سے پھیل رہا ہے۔ روزانہ سینکڑوں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اموات بھی بڑھ رہی ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 2304 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، 37 افراد انتقال کر گئے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں ہر 40 منٹ بعد ہر ملک کے کسی نہ کسی حصے سے کورونا کے مریضوں کا جنازہ اٹھا۔ پچھلے 4 روز تباہ کن رہے ہیں۔ پیر سے جمعرات تک 7457 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، 115 مریض انتقال کر گئے۔ انفیکشن ریٹ 6% ہو چکا ہے۔ کورونا کی دوسری لہر کے خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں۔ آج سے 3 ماہ قبل 13 اگست کو 626 کیسز رپورٹ ہوئے تھے اور 12 اموات ہوئی تھی۔ آج تقریباً 4 گنا زیادہ 2304 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، 3 گنا زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کورونا جنگل کی آگ کی طرح سے پھیل رہا ہے، تو اعداد و شمار اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ 3 ماہ قبل 13 اگست کو ایکٹیو کیسز کی تعداد 15,932 ہو رہ گئی تھی، جبکہ آج ایکٹیو کیسز کی تعداد 50% اضافے کے ساتھ 23,641 ہو چکی ہے۔ انفیکشن ریٹ 4% سے بڑھ کر 6% ہو گیا ہے۔ 3 ماہ قبل آج کی تاریخ میں پنجاب میں 128 کیسز اور 1 مریض کا انتقال ہوا تھا۔ آج پنجاب میں 601 نئے کیسز اور 17 اموات ہوئی ہیں۔ 13 اگست کو سندھ میں 360 نئے کیسز اور 9 اموات ہوئی تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں سندھ میں 980 نئے مریض سامنے آئے، 14 اموات ہوئی۔ 3 ماہ قبل کے پی میں یومیہ مریضوں کی تعداد 74 رہ گئی تھی۔ آج کے پی میں 214 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسی طرح بلوچستان میں 13 اگست کو صرف 18 نئے مریض سامنے آئے تھے، جو آج بڑھ کر 74 ہو چکے ہیں۔ کورونا کی دوسری لہر نے اس وقت پوری دنیا کو بھی ہراساں کر رکھا ہے۔ صرف احتیاط، ماسک پہننا اور ہجوم سے دور رہنا ہی کورونا سے مؤثر بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے۔ بلا تفریق امیر و غریب اور ہر شخص کو کورونا اب پہنچ رہا ہے، اور پاکستان میں بھی اب پاکستان کے جو نامی گرامی یا پاکستان کی اشرافیہ ہے، کورونا اس میں صلاحیت کر چکا ہے۔ 75 ارکان قومی و صوبائی اسمبلی سمیت سیاسی رہنما اور درجنوں اہم نامور شخصیات کورونا وائرس کا شکار ہو چکی ہیں۔ 2 رکن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے 8 اراکین انتقال کر چکے ہیں۔ آج ہی پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی جام مدد علی کا کورونا کی وجہ سے انتقال ہوا، جبکہ کل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹھ کورونا کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ مرحوم کو 3 ہفتے قبل ہی کورونا کی تشخیص ہوئی تھی۔ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون بلکہ ہر سیاسی جماعت میں کورونا کے متاثرین موجود ہیں۔ آج سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کی بھی کورونا کے متاثرین میں شامل ہونے کی خبر سامنے آئی۔ پاکستان میں کورونا وائرس پھیلنے کے بعد سیاست دانوں میں وائرس کا پہلا شکار پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر سعید غنی بنے تھے۔ پھر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور نیئر بخاری کو کورونا نے متاثر کیا۔ پچھلے ہفتے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی کورونا کا شکار ہوئے۔ اس سے قبل پیپلز پارٹی کے رہنما راشد ربانی کا اس دن انتقال ہوا تھا جب پیپلز پارٹی کراچی میں PDMA کے جلسے کی میزبانی کر رہی تھی۔ حال ہی میں PTI کے رکن قومی اسمبلی علی زیدی، عامر لیاقت حسین اور ان کی اہلیہ بھی وائرس کا شکار ہو گئے تھے۔ گزشتہ ماہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ ان سے قبل اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، گورنر سندھ عمران اسماعیل، شہریار آفریدی، فرخ حبیب، تیمور سلیم جھگڑا پر بھی کورونا حملہ آور ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کورونا کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مریم اورنگزیب، ان کی والدہ طاہرہ اورنگزیب، مصدق ملک، خواجہ سلمان رفیق، انجینئر امیر مقام، طارق فضل چودھری، عطا اللہ تارڑ اور نہال ہاشمی بھی کورونا سے متاثر ہونے والوں میں شامل رہے ہیں۔ ملک میں برق رفتاری سے پھیلتا ہوا کورونا، مریضوں میں کئی گنا اضافہ، اموات میں اضافہ، اس تشویشناک صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہمیں پھر جوائن کریں گی محترمہ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین، پاکستان میں انفیکشس ڈیزیزز کی لیڈنگ اسپیشلسٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کتنی آپ کنسرنڈ ہیں، کیونکہ ہر روز اضافہ ہو رہا ہے اور کئی ٹائمز اضافہ ہو گیا ہے پچھلے 3 مہینوں کے دوران کووڈ کا؟ کیا ہم پھر اسی جانب بڑھ رہے ہیں جو کہ ہم نے مئی جون میں دیکھی پاکستان میں صورتحال؟ کامران، اس وقت بہت ہی تشویشناک
صورتحال ہو رہی ہے اور مزید بڑھنے کے امکانات ہیں. دیکھیں ایسی کوئی حیرت کن بات بھی نہیں ہے کیونکہ چند مہینوں سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس کے شرح بالکل بڑھتی چلی جائے گی اور ہر طرف سے ہمیں وارننگ ملی تھی. نیشنل کوآرڈینیٹنگ کمیٹی کی طرف سے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے اور میڈیکل مائکرو بایولوجی انفیکشس ڈیزیز سوسائٹی بھی ہمیں وارننگ دے رہے ہیں، ڈاکٹرز وارننگ دے رہے ہیں. ہر طرف سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی جو ایس او پیز جو لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں اور حالات بدلتے جا رہے ہیں تو یہ تو کبھی قابو میں نہیں آنے والی چیز ہے. تو جب یہ نہیں آنے والی ڈاکٹر صاحب تو یہ بتائیے گا کہ اس سال یہ کرونا ایئر 2020 میں اب اس کے اینڈ میں یہ بات تو ڈٹرمن ہو گئی ہے کہ دنیا اب ٹوٹل لاک ڈاؤن کو تو ریجیکٹ کر چکی ہے. اب اکانومی کو شٹ ڈاؤن کرنا جو ہے وہ بس میں نہیں ہے. تو یہ آپشن جہاں پہ بند ہو رہا ہے تو اب ہم کس طریقے سے اس کو کنٹین کریں گے؟ دیکھیں جب تک کہ لوگ فالو نہیں کریں گے تو یہ تو امکانات ہے کہ بیماری پھیلے گی. اب دیکھیں حکومت نے کوئی پابندی نہیں ڈالی تھی میرج ہالز میں، بلکہ میرج ہالز کھول دیے تھے اور اب تو یہ بھی اس کا ان کی ڈائریکشن ہے کہ 500 لوگ شادی ہال میں تقریب کر سکتے ہیں. 500 لوگوں کو آپ فاصلہ تو رکھوا نہیں سکتے ہیں، نہ شادی میں کوئی ماسک پہن کے جائے گا. اس کے علاوہ جو سیاسی اور مذہبی مجمع ہو رہے ہیں، جو اتنے ریلیز ہو رہی ہیں، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ بیماری تو پھیلے گی. پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں وقتاً وقتاً مجمع ہو رہے ہیں ہر طرح کے، تو یہ تو بیماری پھیلنے والی ہے ہر حال میں. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ جو کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. آج جب ہم یہ نومبر کے اینڈ میں بات کر رہے ہیں، کووڈ جب فیبرری میں 26 فروری کو پاکستان میں پہلا شخص ڈیٹیکٹ ہوا تھا، پھر مارچ اپریل مئی میں ہم نے پیک دیکھی، جون میں پیک دیکھی. اس وقت کی پریپیئرڈنس اور آج کی پاکستان کی جو پریپیئرڈنس ہے ہماری سائنس کی، ہماری میڈیکل فیسلٹیز کی، اس میں کتنا فرق ہے؟ اس وقت بیچ میں تو کچھ فائدہ ہو گیا تھا، یعنی کہ بیماری کے لیولز کچھ کم ہو گئے تھے اور لوگ بالکل ریلیکس ہو گئے. پارٹیاں شروع ہو گئیں، شادیاں تقریبیں شروع ہو گئے. ڈاکٹر صاحب میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری جو تیاریاں تھیں، جو ہمارے ہم اکوپڈ تھے مئی جون میں، اس کے مقابلے میں اب ہم کتنے اکوپڈ ہیں اسی لیول کی ایک پینڈیمک کو فیس کرنے کے لیے میڈیکلی؟ نہیں، اس وقت بہت کم ہو گئے کیونکہ اس وقت اتنے لوگ ریلیکس ہو گئے، ہاسپٹل بھی ریلیکس ہو گئے کہ بہت ساری جگہوں پر یہ بیڈ بھی بند ہو گئے. بلکہ ایمرجنسی رومز میں ایک اور ریلیکسیشن ہو گیا، ہر طرح کے مریض آنے لگے، جو کہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کی وجہ سے کووڈ کی ٹیسٹنگ بھی کم ہونے لگی، لوگ ریلیکس ہو گئے اور ان کے گھروں میں اگر فیملی میں کسی کو کووڈ ہو گیا تو پھر اس کے کانٹیکٹ ٹریسنگ نہیں ہو رہی تھی. اگر ایک بندے کو ہوا اور فیملی والے کہتے ہیں کہ نہیں ہم ٹیسٹنگ بھی نہیں کرائیں گے، تو لیبارٹریز میں بھی یہ کم ہو گئی. یہ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں اور ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ اس سال کی آخر تک تو رہنے دیں، اس کے بعد بھی 2021 میں بھی اس رفتار سے اگر بڑھتا رہا تو ہمیں بہت ہی زیادہ پرابلمز ہو جائیں گے. زیادہ بیماری پھیلے گی، زیادہ اموات ہوں گے، ہاسپٹلز پہ بوجھ پڑے گا. ڈاکٹرز جیسے پہلے بھی بہت سارے موت کے منہ میں آ گئے، اب اور زیادہ ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ وقت ہے ابھی بھی لوگوں کو اپنے آپ کو سنبھالنے کا. میرا خیال ہے ہر انسان کو اپنے آپ کے بارے میں تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر نسیم صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھی، پاکستان میں انفیکشس ڈیزیز کی لیڈنگ اسپیشلسٹ.